الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم، اس کی مہربانی، اسی کی توفیق اور اسی کی عنایت سے ہمارا 5 روزہ رسموں کی زنجیریں توڑ دیجئے یہ کورس جاری ہے. اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی اس ملاقات میں ہمارے ہاں جو غلط رواج، رسمیں اور معاملات نکاح کے اندر داخل ہو گئے ہیں، ان میں سے چند ایک کی نشاندہی کروں گا. ان میں سر فہرست سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ جس میں ہم شریعت اسلامیہ سے دور ہو چکے ہیں اور رشتے کی تلاش کے حوالے سے ہمارے مقرر کردہ معیارات. یاد رکھیے، بیٹی کا رشتہ دینا اور بیٹے کے لیے ایک رفیقہ حیات کو تلاش کرنا زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے. اس بارے میں نہ تو یہ رویہ ٹھیک ہے جو بعض والدین کی طرف سے دکھائی دیتا ہے کہ اس میں جلد بازی کرتے ہوئے نتائج کو دیکھے بغیر جیسے انسان ایک بوجھ اتارنے اور جان چھڑانے کی کوشش کر رہا. یہ بھی درست نہیں، اور دوسری طرف یہ بھی درست نہیں ہے کہ بعض لوگ خواہ مخواہ ہیلوں بہانوں سے ایسی اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ایسی شرطیں رکھتے ہیں، ایسے معیارات رکھتے ہیں کہ بیٹیاں گھر میں بیٹھے ہی 30-35 سال کی عمر کو یا اس سے بھی متجاوز ہو جاتی ہے، اور وہ اس تلاش میں رہتے ہیں. ممکن ہے اس سے بہتر بھی مل جائے، ممکن ہے اس سے بہتر مل جائے، ممکن ہے اس سے بہتر. ایک رشتہ آتا ہے، میری بچی تو ابھی چھوٹی ہے. پھر آتا ہے، بچی ابھی پڑھ رہی ہے. پھر رشتہ آتا ہے، ابھی تو اس نے ایسے کرنا ہے. پھر رشتہ آتا ہے، اب اس نے بی ایس کرنا ہے. پھر رشتہ آتا ہے، اب اس نے ایم اے کرنا ہے. پھر رشتہ آتا ہے، اب اس کی جاب شروع ہو گئی. پھر رشتہ آتا ہے،
یہ تو اس کے لیول کا ہی نہیں ہے، وہ تو بہت پڑھی لکھی ہے، اس کے پاس اتنی تعلیم ہی نہیں۔ اور کرتے کرتے اسی طرح بچی کی عمر ضائع اور برباد ہوتی رہتی ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ بعض لوگ یہ صرف بہانے بناتے ہیں، اور جان بوجھ کے، اگرچہ وہ کیسز کم ہیں لیکن ایسے بھی ہیں جو صرف اپنی جائیداد کی حفاظت کے لیے اپنی بیٹیوں کا رشتہ بھی نہیں کرتے ہی نہیں۔ مجھے ایک دفعہ آپ کے علاقے کے حجرہ شامکین سے کچھ فاصلے پہ ایک بچی نے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم 5 بہنیں ہیں، زمیندار لوگ ہیں، زمینیں جائیدادیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور 5 کی 5 ہماری عمریں 30 سال سے اوپر، اور بڑی بہن کی عمر 40 سے بھی اوپر ہو چکی ہے، اور ابھی تک ہمارے رشتے نہیں کیے گئے۔ ایک نوجوان بیٹی ہسپتال میں اپنے ابو کے پاس، اور اس کا ابو نزع کی کیفیت میں ہے، زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے، اور وہ اس سے کہتی ہے کہ ابو میں نے آپ سے خاص بات کرنی ہے، اور اپنا کان پاس کرتا ہے تو اس کی بیٹی اپنے جانے والے ابو سے جو آخری الفاظ کہتی ہے، ایک عرب عالم لکھتے ہیں وہ یہ تھے: جیسے تو نے مجھے نکاح سے محروم رکھا ہے، اللہ تجھے جنت سے محروم رکھے۔ والد گرامی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، اور ابا جی رحمہ اللہ نے حکمت مکمل پڑھی ہوئی تھی، طب سے وہ واقف تھے اور بہت اچھی طرح آگاہ تھے۔ دینی تعلیم کی وجہ سے اسے انہوں نے اپنایا نہیں، ان کا دعوت اور تدریس کا میدان بنا، لیکن اپنے دور کی طب ریگولر مکمل پڑھی ہوئی تھی۔ اور ابا جی رحمہ اللہ مجھے فرماتے تھے کہ بیٹے، بعض بچیوں کو مرگی کی بیماری خصوصاً اور کچھ اس طرح کی بیماریاں لگتی ہی شادی میں تاخیر کی وجہ سے، اور ان کا حل ان کا فرض ادا کرنے میں ہی ہوتا ہے۔ والد کوشش کر رہا ہے، رشتہ نہیں مل رہا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن رشتے کا معیار ہی والد نے اتنا اونچا رکھا ہوا ہے کہ اس کے معیار پہ کوئی پورا اترتا ہی نہیں، کوئی اس کے لیول پہ آتا ہی نہیں، یا ایسی ناجائز پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ہم تو اپنے خاندان سے باہر کرتے ہی نہیں، ہم تو اپنی برادری سے باہر کرتے ہی نہیں۔ اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے رسوم و رواج، یہ بھی بری طرح سے ہمارے پاؤں کی زنجیر بنے ہوئے ہیں۔ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جو رشتے کا انتخاب ہے، اس میں سب سے بنیادی، سب سے اہم اور اصل چیز ایک ہے، اور وہ دین اور اخلاق ہے۔ اسے آپ دو علیحدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دین ہی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے 2 لفظ استعمال کیے، اس لیے آپ اس کو 2 حصوں میں دیکھ لیں۔ آپ علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں یہ بڑے قابل غور ہیں، میرے ساتھ مکمل توجہ سے سنیے گا، اور یہ امام کائنات کے الفاظ ہیں: فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، وما ينطق عن الهوى، وہ وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے، وہ امت کی سب بیٹیوں کے لیے باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا خطب الیکم، جب تمہاری طرف
ایسے شخص کی طرف سے پیغام آ جائے رشتے اور نکاح کے لیے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کا دین بھی تمہیں اچھا لگے اور اخلاق بھی اچھا لگے، فزوجو، تو رشتہ دے دو اور شادی کر دو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور یہ بڑے قابل غور الفاظ ہیں، الا تفعلوا، اگر تم نے ایسے نہ کیا، اگر تم نے ایسے نہ کیا، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ فتنہ اور فساد کے لفظ میں بہت کچھ آ جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس ایسے شخص کی طرف سے پیغام آ جائے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو، فزوجوہ، تو اس سے نکاح کر دو اپنی بچی کا۔ اگر ایسے نہیں کرو گے فتنہ بھی ہوگا اور لمبا چوڑا فساد ہوگا۔ بلکہ ائمہ سلف صالحین نے اپنی اپنی کتابوں میں ایک ایسا مسئلہ استنباط کیا ہے قرآن مجید اور حدیث سے، اگر انسان کو ایک ایسا بچہ نظر آ جائے جس کا دین اور اخلاق پسندیدہ ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ بچی کا باپ خود اسے کہتے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اگرچہ اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک رسم ہی ہے جو دین کے خلاف ہے، لیکن ہمارے دین میں یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، وقت کے ایک عظیم شخص نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو صالح تھا، حیا والا تھا، صحت مند تھا، لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اجنبی تھا، مسافر تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ دین تھا، اخلاق تھا، اور شرم و حیا والی صفات تھی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس نے اس پردیسی سے کہا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میری دو بیٹیاں ہیں اے مسافر اور پردیسی، ان میں سے ایک بیٹی میں آپ کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میرے ہی گھر میں رہو گے اور خدمت بھی کرو گے۔ علی ان تأجرنی 8 حجج، اب یہ اللہ کا قرآن ہے۔ جیسے باقی مسائل ہمارے دین کا حصہ ہیں تو یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اگر اس کے خلاف ہمارے ہاں کوئی کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے یا کوئی رسم متعارف ہو گئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ خواہ مخواہ ہی اس کو ایک بہت بڑا ہوا بنا دینا یہ کوئی درست طریقہ کار نہیں ہے، یا دوسری طرف سے اس کو معیوب سمجھ لینا کہ شاید دنیا میں اس کو کوئی رشتہ ہی نظر نہیں آیا۔ نوجوانوں کی بھی ایسی غلط ذہن اور ایسی غلط تربیت کہ پھر اس کو گھٹیا سمجھنا، یہ سب ہمارے معاشرے کی رسمیں ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں تو یہ ایک بڑی سادہ چیز ہے، اور ایک نہیں اس کے اوپر دسیوں شواہد پیش کیے جاتے۔ باقاعدہ محدثین نے یہ باب قائم کیا ہے کہ نیک اور صالح انسان کے اوپر رشتے کو خود پیش کرنا، ہمارے دین میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اور اسی کے قبیل میں سے ایک عورت نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اظہار کیا کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ تو ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برا لگا کہ کیسی یہ بے شرمی اور ڈٹائی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے۔
مجھے پوری طرح سے ام المومنین کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو اس کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ تو اس کی سمجھداری، دینداری، نیکی اور تقوی کی علامت ہے کہ دنیا میں اس نے پسند کیا ہے، تو نیکی اور تقوی کی وجہ سے امام کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے کاشانہ نبوت کو پسند کیا. آگے بڑھتے ہیں. اس بارے میں معاشرے کے اندر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھا جا سکتا، مطلب صرف اتنا ہے کہ سب سے پہلے اسے دیکھا جائے گا، دین کو اور اخلاق. دین اور اخلاق سب سے پہلے اسے دیکھا جائے. اس کے ساتھ تین چیزیں عموماً معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ان کو نہ دیکھو. مال ہے، دیکھا جا سکتا ہے. خاندان کیسے ہے، دیکھا جا سکتا ہے. شکل و صورت کیسی ہے، دیکھا جا سکتا ہے. اگر دین ہے، ساتھ مال بھی ہے تو اور اچھی بات. دین و اخلاق ہے اور ساتھ خاندان بھی اچھا ہے تو اور اچھی بات ہے. دین و اخلاق ہے اور حسن و جمال بھی ہے تو اور اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع. عموماً معاشرے میں چار چیزوں کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے. لدینہا، دین کو دیکھا جاتا ہے. حسبہا، خاندان کو دیکھا جاتا ہے. مالہا، مال کو دیکھا جاتا ہے. جمالہا، شکل و صورت، خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے. پھر آپ نے اپنے صحابی کو یہ نصیحت کی. یہاں امت کے جتنے نوجوان بیٹے بیٹھے ہیں خصوصاً ان سے اور انڈائریکٹ ان کے والدین سے، اس طرح اپنی بیٹیوں سے اور بیٹیوں کے والدین سے ہم کہنا چاہتے ہیں. یہ کس کی نصیحت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سے زیادہ ہمارے لیے مہربان تھے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے ساتھ شفیق تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فاظفر بذات الدین تربت یداک. جو بھی ہو جائے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم دین والوں کا انتخاب کرو. یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھیے کہ دین والے کون ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم نے صحیح نہیں سمجھا. ہم یہ سمجھتے ہیں عموماً جس کی داڑھی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے تو وہ دین والا ہے. دین اس چیز کا نام تو نہیں ہے. شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، داڑھی اس کی موجود ہے اور پرلے درجے کا بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے، بد اخلاق ہے. اسے پتہ ہی نہیں بڑے کا احترام کیا ہوتا ہے، چھوٹے پہ شفقت کیا ہوتی ہے، نرمی کیا ہوتی ہے، لہجہ کیا ہوتا ہے، گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، کسی کی عزت کیا ہوتی ہے، کسی کی بیٹی کیا ہوتی ہے. تو اس میں تو دین نہیں ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من ترضون دینہ وخلقہ، اس کا دین بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک، عادتیں بھی ٹھیک، رویے بھی ٹھیک، معاملات بھی ٹھیک. اسی طرح سے ہم بیٹی کو جب دیکھتے ہیں تو پردہ کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ہم سمجھتے ہیں بس پوری دیندار ہے. یہ تو دین کا ایک حصہ ہے. دین میں اخلاق ہے، دین میں خدمت ہے، دین میں نرمی ہے، دین میں اپنائیت ہے، دین میں وفاداری ہے، دین میں مال کی حفاظت ہے، دین میں عفت و حیا ہے، شرم ہے. تو دین اس معنی میں جس معنی میں ہمارا دین ہے اسے دیکھنا ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے پریشان دیکھا ہے کہ جب وہ مکمل نہیں دیکھتے کہ تھوڑا دیکھا جائے اس کا اخلاق کیسا ہے، رویے کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں. جس حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں یہ دو چیزیں دین کی علامت ہیں، نشانی ہے، دین کا معیار نہیں ہے. اس لیے یہ ہمیں پوری طرح سے بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ رہنمائی کی
اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے پاس ایسے شخص کی طرف سے پیغام آ جائے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو تو اس کو رشتہ دے دو، اگر ایسے نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اس کے ساتھ میں نے عرض کیا باقی تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہ ایڈ ہو جائیں تو بہتر ہے، ایک ایڈ ہو جائے اور بہتر ہے، دوسری بھی ایڈ ہو جائے اور بہتر ہے، چوتھی بھی ایڈ ہو جائے تو سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ تینوں موجود ہوں، دین اور اخلاق نہیں ہے، تو پھر آپ نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ آپ نے کوٹھی دیکھ لی، بنگلہ دیکھ لیا، مال دیکھ لیا، زمین دیکھ لی، جائیداد دیکھ لی، شکل و صورت دیکھ لی، لیکن آپ نے اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا۔ جس گھر میں نماز ہی نہیں ہے، توحید ہی نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے، دین کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے، دین کے حوالے سے کوئی شعور ہی نہیں ہے، تو آپ صرف ایک شخص کے نہیں اپنی نسلوں کے بھی مجرم ہیں، اور یہ ایک باپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو اس نے بہت آسان انداز کے ساتھ نبھانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اور صحابیات کی یہی تربیت کی تھی۔ جناب ابو طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور امت کی ایک بیٹی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ام سلیم ایک مشرک مرد کے ساتھ شادی کر لے۔ اور ام سلیم نے ایک بڑا کمال کا جملہ کہا، ابو طلحہ آلہتکم ینحتها عبد آل فلان لو وضعت فيها نارا احترقت او كما قالت، کہا ابو طلحہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو فلاں خاندان کے گھر کے اندر تمہارے معبود گڑے جاتے ہیں، اگر ان کے اندر آگ لگا دی جائے تو تمہارے معبودوں کو آگ لگ جاتی ہے، ایسے مشرک سے میں شادی کروں یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ایسی خوبصورت تبلیغ کی کہ ابو طلحہ سوچنے لگ گئے کہ بات تو ٹھیک ہے، جن کو ہم مشکل کشا اور اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ فلاں برادری اور خاندان کے اندر وہ بنتے ہیں اور ان پتھروں کو تراشا جاتا ہے، پھر ہم ان کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، آگ لگائی جائے تو ان کو آگ بھی لگ جاتی ہے۔ سوچا، سوچنے کے بعد کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، دوبارہ پیغام بھیجا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں تم سے کوئی حق مہر کا مطالبہ بھی نہیں کرتی، جو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، ہمارا حق مہر بھی یہی ہوگا۔ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم آپس میں کہتے تھے کہ ہماری تاریخ میں سب سے قیمتی حق مہر تو ام سلیم رضی اللہ تعالی، کہ ام سلیم نے اپنا حق مہر سب سے قیمتی چیز کو بنایا۔ اور آگے بڑھیے، رشتے کے انتخاب کے بعد مرحلہ آتا ہے رشتے کو فائنل کرنا، کہ ایک باپ کے ہاں پیغام بھیجا گیا اور اس نے اس کو فائنل کیا۔ اس فائنل کرنے کے مرحلے میں بھی ہمارے معاشرے میں دو غلطیاں ہیں اور دو رسمیں ہیں، اور دونوں ہی بری طرح سے حرام اور بدترین اور کبھی ترین ظلم ہے۔ ان میں سے ایک پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے پوچھتا نہیں ہے کہ بیٹی فلاں جگہ سے رشتے کا پیغام آیا ہے،
اور بیٹیوں کا فرض تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے، تو کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں وہاں ہاں کر دوں؟ یہ پوچھنا فرض ہے۔ دوبارہ سن لیجیے، باپ کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ بچی سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ کر دے۔ ہمارے دین میں یہ نہیں ہے۔ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی رسم ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی زیادتی ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی طرف سے ظلم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو اللہ نے دین اتارا ہے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے کیا خوبصورت بات کہی۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ بچی کو وہ کھانا نہیں کھلاتے جو اس کو پسند نہ ہو، وہ کپڑے نہیں لے کے دیتے جو پہننا ہی نہ چاہتی ہو، اور آپ بچی کو وہ مشروب نہیں پلاتے جو پینا ہی نہ چاہتی ہو، تو کیا آپ اس کے متھے ایک ایسے شخص کو پوری زندگی کے لیے جڑ رہے ہیں جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتی، جس پر وہ مطمئن ہی نہیں ہے؟ تو بچی سے اجازت لینا باپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اگرچہ ہم اپنی بیٹیوں کو یقیناً یہ نصیحت کرتے ہیں کہ حقیقت تو یہ ہے کہ باپ سے زیادہ اپنی بیٹیوں کا خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا ہے، دنیا میں کوئی پایا ہی نہیں جاتا جو باپ سے زیادہ اپنی بیٹی کی بھلائی چاہتا ہو، اپنی بیٹی کی بہتری چاہتا ہو۔ لیکن بہرحال زندگی تو بیٹی نے گزارنی ہے، تو باپ صرف اس وجہ سے کہ وہ میرا بھانجا لگتا ہے، اس وجہ سے کہ میرا بھتیجا لگتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کے ابو کے ساتھ میرا تعلق ہے، اس وجہ سے کہ بس مجھے پسند ہے، وہ پیشکش تو کر سکتا ہے، پرپوزل تو دے سکتا ہے، لیکن تھوپ نہیں سکتا، مسلط نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تنکح البکر حتی تستأذن، کسی بھی بچی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اور آپ نے یہ بھی وضاحت کی کہ بچی کی اجازت کیا ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ باپ خود اجازت لے، بچی کی والدہ اس سے بات کر سکتی ہے، بچی کی آپی اس سے بات کر سکتی ہے، بچی کی کوئی بھی خالہ اس سے بات کر سکتی ہے، کسی طریقے سے اس تک پیغام پہنچے تو صحیح، وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرے تو صحیح۔ اگر وہ رضامند نہیں ہے، آپ اس کو کنوینس کر سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹی میں آپ کا باپ ہوں، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں، اور اس میں یہ خیر کے پہلو پائے جاتے ہیں، فیوچر کو میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، مستقبل میں کیا ضروریات ہوتی ہیں میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اگر وہ قائل ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اجازت دینا یہی ہے کہ وہ خاموش رہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہے ٹھیک ہے میں خوش ہوں، راضی ہوں، بچیاں شرم و حیا والی ہوتی ہیں۔ اگر وہ خاموش ہے تو یہی اس کی اجازت ہے، اور اگر وہ خاموش نہیں ہے، کسی وجہ سے اس نے اپنی والدہ کے ذریعے آپ کو پیغام دے دیا ہے کہ میں وہاں نہیں شادی کرنا چاہتی، پھر آپ اس کو سمجھا تو سکتے ہیں، کنوینس تو کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور امت کی ایک بیٹی آتی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کرتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میری شادی کرتی ہے، میں وہاں نہیں چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اختیار دیا کہ اب تو ہو گئی ہے، مرضی تمہاری ہے، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو باقی رکھ لو، نہیں رکھنا چاہتی ہو ختم کر دو۔ تو اس امت کی بیٹی نے ایک عظیم جملہ بولا،
کہا میرے باپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے میں اس کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن میں آپ کی عدالت میں اس لیے آئی تھی تاکہ دنیا کے باپوں کو پتہ چل جائے کہ وہ اپنی بیٹیوں پہ جبر نہیں کر سکتے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ دوسری طرف ایک دوسرا پہلو ہے، وہ بھی بہت قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل کی بچیاں جہاں ان کو پسند آیا، نہ سمجھی میں، کو ایجوکیشن کے ماحول میں، مخلوط ماحول میں، یا سوشل میڈیا کے اوپر، یا واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر، یا فیس بک کے پیج کے اوپر، یا ٹک ٹاک کے اوپر، یا انسٹا کے اوپر، یا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر، یا راہ چلتے ہوئے، یا دفتر میں، آفس میں، یا شیطان کی اکساہٹ اور شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے نہ اس بیٹی نے دین دیکھا، نہ اخلاق دیکھا، نہ خاندان دیکھا، نہ کوئی چیز دیکھی، بس شیطان نے ذہن کے اندر ایک تصور سوار کر دیا اور ایک خیال بٹھا دیا اور خوابوں کی دنیا سجا دی، یا اس ظالم شیطان اور شیطان کے چیلے اور ایجنٹوں نے اس کا ذہن بھر دیا، اور اس نے اپنے باپ کے سامنے تذکرہ کرنا یا اس سے اجازت لینا مناسب نہ سمجھا، اور اپنے طور پہ ہی بات پکی بھی کر لی اور شادی بھی کر لی اور کورٹ میرج بھی کر لی اور گھر سے چلی بھی گئی اور نکاح بھی کر لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے، دنیا کا کوئی جج اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، جو عورت بھی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنی شادی خود کر لیتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ دنیا کے ہزار جج بھی اس کی شادی کرتے ہیں، امام کائنات علیہ السلام کا فیصلہ ہے کہ وہ نکاح نہیں ہوا، وہ باطل ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو دونوں پہلوؤں کو ملایا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹی سے اجازت لیے بغیر جو باپ جبر کرتے ہیں، یہ ہندوانہ کلچر ہے اور بر صغیر کی ثقافت اور بر صغیر کے رسم و رواج ہیں، اور جو بچیاں باپ سے پوچھے بغیر شادیاں رچا لیتی ہیں، یہ مغربی کلچر ہے، یہ انگریزوں کا کلچر ہے، یہ کافروں کی تہذیب ہے، یہ بے حیا لوگوں کی تہذیب ہے۔ ہمارا دین نہ اس کو پسند کرتا ہے نہ اس کو پسند کرتا ہے، اور لاجک بھی، دل بھی، عقل بھی، اخلاق بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، تجربات اور تاریخ بھی اسی کی توثیق کرتی ہے کہ خوبصورت نکاح وہ ہوتا ہے جس میں باپ اجازت دیتا ہو اور بیٹی بھی وہاں پہ مطمئن ہو، تو اس کے اندر خیر ہوتی ہے، اس کے اندر برکت ہوتی ہے۔ نہ بیٹی کو شیطان کے پیچھے لگ کے اکیلے اقدام اٹھانا چاہیے، اور نہ باپ ہی کو صرف ناک رکھنے کے لیے یا رشتہ داری کو پالنے کے لیے یا کسی وجہ سے اپنی بیٹی کے اوپر جبر کرنا چاہیے۔ ہمارا دین اس نکاح کو پسند کرتا ہے جس میں بیٹی کی اجازت بھی شامل ہو اور باپ کی رضامندی بھی شامل ہو اور اس کی اجازت بھی شامل ہو۔ ان دونوں میں سے ایک چیز بھی سکپ ہو جائے گی تو وہ نکاح شرعی نہیں رہے گا، وہ پاؤں کی زنجیر ہے، اور وہ یا ہندوانہ رسم ہے یا مغربی کلچر ہے۔ آگے بڑھیے، اب رشتے کا انتخاب ہو گیا اور ذہن بن گیا، ایک بچے کا بھی، باپ کا بھی، بیٹی کا بھی، تو یہ مرحلہ آتا ہے پھر اس بات کے بارے میں اس کو فائنل کرنے کا، جس کو ہمارے ہاں منگنی کہا جاتا ہے۔ منگنی کا بنیادی کانسیپٹ تو یہی ہے کہ ایک شخص نے مانگا اور آپ نے ہاں کر دی، وعدہ کر دیا، پرومس کر دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا،
تو منگنی ہوگی. نہ اس کے لیے تقریب کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے فنکشن کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی لمبے چوڑے اہتمام کی ضرورت ہے، اور نہ اس کے لیے لمبے چوڑے تکلفات کی ضرورت ہے. منگنی اس حد تک تو ایک فطری چیز ہے کہ ظاہر ہے ریکویسٹ یا پرپوزل آئے گی، اس کے بعد اس پہ غور و فکر ہوگا، اور غور و فکر کے بعد پھر وہ فائنل کی جائے گی. اور اس مرحلے میں شریعت کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ اپنی اپنی جگہ سب کو استخارہ کرنا چاہیے. بیٹیوں کو استخارے کی تعلیم دینی چاہیے، بیٹوں کو استخارے کا پتہ ہونا چاہیے، والدین کو استخارے کا پتہ ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما خاب من استخار الخالق وشاور المخلوقین، جو شخص اللہ کے بندوں سے مشورہ کر لیتا ہے اور اللہ سے استخارہ کر لیتا ہے، اس کے فیصلے میں کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے. یہ گارنٹی دے دی آپ نے، ضمانت دے دی. امت کی بیٹیاں اللہ کے نبی علیہ السلام سے مشورہ کیا کرتی تھی. ابھی تک بات فائنل نہیں ہوئی، ایک پرپوزل آئی، دوسری بھی آ سکتی ہے، تیسری بھی آ سکتی ہے. آپ ان تینوں پہ بھی غور کر سکتے ہیں. ایک صحابیہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتی ہے، کہتی ہے کہ فلاں پرپوزل بھی آئی ہے، فلاں بھی آئی ہے، فلاں بھی ہے میرے رشتے کے حوالے سے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں جو پرپوزل ہے فصعلوق، وہ تو بالکل ہی کمائی کرنے والا اور اخراجات پورے کرنے والا نہیں ہے، میں اس کو بھی آپ کے لیے ترجیح نہیں دیتا. اور فلاں جو ہے اس میں تشدد ہے، وہ ہر وقت ڈنڈا ہی رکھتا ہے اپنے کندھے کے اوپر، سختی بڑی کرتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب پرپوزلز آ رہی ہیں تو اس بارے میں مشورہ کرنا چاہیے اور معلومات لینی چاہیے، اپنے حد تک اخلاقیات کے حوالے سے تسلی کر لینی چاہیے. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ایک وقت میں 1 2 3 پرپوزلز بھی آ سکتی ہیں اور اس پہ انسان غور و فکر کر سکتا ہے. پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا. ہم استخارہ کرتے نہیں ہیں، کرواتے ہیں. کروانے کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہمارے دین، وہ رسم ہے. استخارہ کروانا رسم ہے. دعا کروا سکتے ہیں آپ، استخارہ کروایا نہیں جاتا، کیا جاتا ہے. اور بہت خوبصورت دعا ہے اور اس کا آسان طریقہ ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استخارہ کی دعا پڑھیں. آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ سامنے کتاب کھول کے رکھ لیں اور وہ دعا پڑھیں، نیچے معنی میں غور کرتے جائیں. اللہم انی استخیرک بعلمک، تیرا علم بہت ہے میرے مولا، اس لیے میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، بہتر چیز مانگتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، تیرے پاس بڑی طاقتیں ہیں، میرے اندر کوئی ہمت نہیں ہے، تجھ سے طاقت بھی مانگتا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، تیرا فضل مانگتا ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر، سب طاقتیں تیرے پاس ہیں، میرے بس میں کچھ نہیں. وتعلم ولا اعلم، تو سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا. پھر آگے دعا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میرے دین کے لحاظ سے، معاشی میری زندگی کے لحاظ سے، وعاقبت امری انجام کے لحاظ سے، فقدرہ لی، تو میرے بس میں بھی کر دے. ویسرہ لی، میرے لیے آسان بھی کر دے. ثم رضنی بہ، اور میرے دل میں اس پہ اطمینان بھی پیدا کر. وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی، اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے، میرے دین، میری زندگی اور انجام کے لحاظ سے، فاصرف عنی، تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. واقدر لی الخیر حیث ما کان، جہاں میرے لیے بہتری ہے وہ میرے لیے مقدر کر دے اور وہاں مجھے اطمینان کر دے. یہ دعا ہے بہت خوبصورت اور بہت جامع. آپ پڑھیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں خواب ہے، خواب آ بھی سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں رات کو ہی ہو، آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں.
ہاں البتہ اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوگا، حالات اس طرف جاتے جائیں گے اور آپ کے دل کو اطمینان ہوتا جائے گا. جب دل کو اطمینان ہو جائے، حالات اس طرف خود ہی مڑ جائیں، تو اللہ کی سپرد کر اور بات کو فائنل کر. جب بات فائنل ہو جائے یا ایک طرف میلان ہو جائے، پھر کسی کے لیے اور پرپوزل بھیجنا جائز نہیں ہے. ابھی بات فائنل نہیں ہوئی، صرف پرپوزل آئی ہے تو اور بھی پرپوزل آ سکتی ہے. لیکن اگر پرپوزل اس طرح کی ہے کہ وہ آپس میں مل ملا چکے ہیں اور ان کا رجحان بن چکا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے اوپر وہ بھی پیغام بھیج دے اس وقت جب ان کا میلان ہو چکا ہو یا ان کی بات فائنل ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے. اگر بالکل ابتدائی سٹیج ہے، نہ میلان ہوا ہے اور نہ ہی بات فائنل ہوئی ہے، تو پھر پرپوزلز بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈائریکٹ منگنی کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے، یعنی کوئی منگنی ضروری بھی نہیں ہے. اگر ایک بندے پہ ایک باپ کو اتنا اطمینان ہے، اپنی بیٹی کو اعتماد میں لے کے وہ ڈائریکٹ نکاح ہی کر دیتے ہیں تو ہو جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خیر کی بات ہے. زیادہ سادگی والا پہلو ہے، گھر کا ہی بچہ اور وہ ڈائریکٹ نکاح ہی کر دیتے ہیں. جیسا کہ کل بھی میں نے کچھ واقعات حدیث سے بھی آپ کو سنائے اور سلف صالحین سے بھی سنائے. اگر وہ منگنی کرنا چاہتے ہیں اور غور و فکر کر کے بات کو فائنل کرنا چاہتے ہیں تو سادہ اور فطری انداز میں فائنل کر سکتے ہیں. گھر کے ایک دو افراد گئے ہیں، بات کی ہے اور معاملات سامنے رکھے ہیں، چیزیں طے کی ہیں اور بات فائنل ہو گئی ہے تو منگنی ہو گئی. منگنی کے پروسیس میں ایک چیز کی شریعت میں اجازت ہے اور ہماری رسمیں، ہماری پابندیاں خواہ مخواہ کی اور ناجائز اس کی اجازت نہیں دیتی. یعنی وہ پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہے جبکہ شریعت میں اس کی اجازت ہے. کیا اجازت ہے؟ کہ جس خاتون کے ساتھ منگنی ہونے والی ہے ایک نظر اس کو دیکھنے کی اجازت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب احدکم المرأة، جب تم میں سے کسی عورت کی طرف کوئی پیغام بھیجے نکاح کا، فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعو الى نکاحها فليفعل، اگر کسی طریقے سے وہ اسے دیکھ سکتا ہو تو دیکھ لے. حضرت جابر کہتے ہیں کنت خطبت جاریہ، جب میں نے یہ حدیث سنی تو انہی دنوں میری رشتے کی بات ایک جگہ چل رہی تھی. کنت اتخبأ لها، اور میں چھپ چھپ کے اسے دیکھنے کی کوشش کرتا تھا. حتی رأیت منها ما يدعونی الى نکاحها، حتیٰ کہ پھر میں نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیا اور میرے دل میں بات بیٹھ گئی. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تھا. فأتاه رجل، تو ایک آدمی آیا. فأخبر انه تزوج امرأة من الانصار، اس نے بتایا کہ اس نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی. آپ نے یعنی شادی کی بات ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا انظرت الیہا، کیا تو نے اسے دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا فاذهب فانظر الیہا، جاؤ ایک نظر اس کو دیکھ لو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له امرأة اخطبها، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ ایک گھر میری رشتے کی بات چل رہی ہے. آپ نے فرمایا اذهب، جاؤ فانظر الیہا، تو اس کو دیکھ لو. فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَن يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، اور آپ نے حکمت بھی بتائی کہ دیکھنے سے امکان بڑھ جاتا ہے کہ تمہاری آپس میں محبت بڑھ جائے، کوئی ایسی چیز دل میں لگ جائے کہ جس سے تمہاری محبت بڑھ جائے. فَأَتَيْتُ الْمَرْأَةَ مِنَ الْأَنصَارِ، وہ کہتے ہیں کہ میں اس انصار کے گھر چلا گیا اور ان کے والدین سے بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ حکم دیا. فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَ ذَلِكَ، اور ان کو یہ بات اچھی نہ لگی.
کہ یہ کیا بات ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم نے ہماری بیٹی کو دیکھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی حدیث ہے، فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، میرے والدین، اس بچی کے والدین کے ساتھ میری جب بات ہو رہی تھی تو اس بچی نے، اس عورت نے یہ باتیں سن لی اور وہ پردے میں تھی پیچھے۔ فقالت، اور اس نے آواز دے کے کہا، ان کان رسول اللہ امرک ان تنظر فانظر، اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے، انہوں نے حکم دیا ہے تو تم دیکھ لو، اور اگر انہوں نے حکم نہیں دیا تو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتی ہوں، یعنی کہ پھر میرا شرم و حیا، میرا چہرہ، بہت اس نے سختی لہجے کے اندر یہ بات کہی کہ اگر اللہ کے نبی نے واقعتاً تمہیں حکم دیا ہے تو دیکھو، اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو مطلب یہ تھا کہ پھر تمہارے لیے یہ کسی صورت بھی اجازت نہیں۔ فنظرت الیہا، تو اسی دوران اس نے پھر پردہ اٹھایا اور میں نے دیکھا، فما نزلت منی امرأة قط منزلتها، فرماتے ہیں کہ جو اس موقع پہ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی، میں نے اس کے بعد بھی کئی شادیاں کی، لیکن جو اس کی محبت تھی وہ والی محبت کسی اور کی میرے دل میں ویسی نہیں آ سکی۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطبت احدکم امرأة، جب تم میں سے کوئی بھی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے، اگرچہ وہ خفیہ ہی دیکھ لے اور اس کے علم میں نہ۔ البتہ کیسے دیکھنا ہے یہ ظاہر ہے، ان احادیث کے اندر اشارہ موجود ہے، اگر تو والدین اس کو پسند کرتے ہیں تو ان کی اجازت سے اور ان کی موجودگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض گھرانوں کے اندر ایک معمول پایا جاتا ہے کہ بچی پانی لے آئی ہے، بچہ بیٹھا ہوا ہے، والدین موجود ہیں، ایک نظر لا کے اس نے پانی لا کے رکھ دیا، رکھ کے وہ چلی گئی، دیکھ لیا، ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے۔ اگر والدین کے ہاں ایسا ماحول نہیں ہے تو پھر حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ وہ کسی بھی اور طریقے سے دیکھ سکتا ہے، خفیہ طریقے سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے تو جو آپ نے اجازت دی ہے، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا جہاں حکم آ جاتا ہے اہل ایمان سر جھکا دیتے، سن لیا اور اطاعت کر، بس اس حد تک اجازت ہے، اور ایک دفعہ اجازت ہے، ایک دفعہ ہی اجازت۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ لوگوں کی بیٹیوں کو نوجوان دیکھتے پھریں اور ریجیکٹ کرتے پھریں اور گھر گھر میں ان کو ذلیل و رسوا کرتے پھریں۔ ظاہر ہے اس وقت ہی ہے جب 100% آپس میں ارادہ ہو اور بالکل بات فائنل ہونے کے قریب ہو اور امید ہو کہ انشاءاللہ یہاں بات فائنل ہو جائے گی تو ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس سادہ سے فنکشن کو جو اس کی اجازت تھی، بعض لوگوں نے وہ اجازت بھی نکال دی اور بعض لوگوں نے منگنی کے اندر اتنا مبالغہ کیا کہ انہوں نے منگنی کو تقریباً آدھی شادی بنا دی۔ منگنی کو فنکشن بنانا جائز نہیں ہے، منگنی کو ایک مستقل رسم بنانا جائز نہیں ہے، منگنی کے اوپر لاکھوں کے اخراجات کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں منگنی ہو رہی ہے، تقریباً دلہے کی طرح ایک شخص تیار ہوتا ہے، بچی کو دلہن کی طرح تیار کیا جاتا ہے، پھر سٹیج پہ بٹھایا جاتا ہے، پھر فنکشن ہوتا ہے اور بیسیوں سینکڑوں لوگوں کے لیے لمبے چوڑے اخراجات اور کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، دلہا کی پوری برادری کے لیے، اس کی ماں کے لیے، باپ کے لیے، اس کے بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے کپڑوں کا انتظام ہوتا ہے،
اور دونوں گھر لاکھوں کے اخراجات کرتے ہیں، پھر سٹیج کے اوپر سب کو بنا سنوار کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور پھر ایک مووی میکر والا مووی بناتا ہے، پھر ان کی سیلفیاں بنتی ہیں، پھر گروپوں میں شیئرنگ ہوتی ہے، پھر ناچ گانا اور ڈانسنگ ہوتی ہے، پھر دونوں خاندانوں کی بچیاں بچے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط اور مکس ہو کے مذاق کرتے ہیں۔ یہ منگنی نہیں ہے، یہ تو بے حیائی ہے، یہ بد کرداری ہے۔ اور پھر سب کے سامنے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں، ہاتھ لگانے کی اجازت، ٹچ کرنے کی اجازت، ایک نظر سے زیادہ دیکھنے کی اجازت، ہمارے دین میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو اعتدال والا راستہ ہے، ہمارے دین میں ایک اعتدال ہے، ایک حسن ہے، ایک خوبصورتی ہے، ایک ایسا راستہ بتایا گیا ہے جو سب سے بہترین ہے اور سب سے خوبصورت ہے۔ اللہ اگر ہمیں توفیق دے اور ہم دین کے مطابق چلیں تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت کی برکت ہے۔ جس انداز میں اس کو رسم بنا دیا گیا ہے، اس انداز میں اس کو رسم بنانا صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے، اور اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری پوری نسل کی غلط تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ اکٹھے بیٹھنے، سونے کی انگوٹھی جو حرام ہے مرد کے لیے، مرد اگر وہ پہنتا ہے اور خصوصاً منگنی کے اوپر، تو اکثر گھرانوں میں سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے بھی اس کا انتظام کیا جاتا ہے، تو یہ تو کبیرہ گناہوں میں آتا ہے اور واضح طور پر حرام ہے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے ضدی لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کو سمجھا بھی دیا جائے پھر بھی باز نہیں آتا۔ میں ایک نکاح پڑھانے لگا تو میں نے غور نہیں کیا، مجھے ساتھ کی ساتھی نے بتایا کہ یہ جو دلہا صاحب ہے نا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، تو میں نے بڑے پیار سے کہا کہ آپ نا بیٹے یہ اتار دیں، میری منگنی کی انگوٹھی ہے، میں کیوں لا دوں؟ میں نے اس کے والد محترم سے کہا کہ آپ ذرا بچے کو سمجھائیں۔ کہتے نہیں جی یہ تھا ضرورت واسطے پائی دا، بندے نو کوئی سفر چے پرس گم ہو جاندہ ہے، بندہ ویچ کے استعمال کر لیں، بہانے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت۔ احادیث سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جو مرد اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے وہ سونے کی انگوٹھی نہیں، آگ کا انگارہ پہنتا ہے۔ اور یہاں صرف فخر کے لیے، مباحات کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے۔ پھر میں نے جب تھوڑی سی سختی سے کہا کہ آپ پھر مجھے اجازت دیں، میں تو نہیں آپ کا نکاح پڑھاتا، آپ کسی اور کو بلا لیں، تو پھر اس نے جا کے اتاری۔ تو عجیب قسم کے رواج ہیں اور عجیب قسم کے ہمارے بہانے۔ تو اس طرح کی اس کو ایک رسم بنا دینا، پھر یہ زنجیر بن جاتی ہے، پاؤں کی زنجیر اور گلے کا توق اور نجائز بوجھ بن جاتا ہے، اور بہت ساری حرام چیزوں کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے۔ فطری ماحول میں دو چار لوگ جا رہے ہیں اور بچی کے گھر اور بچی کے والدین ہاں کر دیتے ہیں، تو بس بات فائنل ہوگی، اس کو اتنا ہی رہنے دیں، اس کو بھی باقاعدہ شادی حال میں لے کے جانا، اور اس کے لیے بھی 20 افراد کو اکٹھے کر لینا، اور اس کے لیے لمبے چوڑے تکلفات کرنا، اور اس کو اپنی دولت کی نمائش کا ذریعہ بنا لینا۔ اس میں سب سے پہلی قباحت تو ہوتی ہے کہ اسی سے پھر آگے مکس گیدرنگ شروع ہوتی ہے، بچوں کی غلط تربیت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد واقعتاً ہی جب اس انداز میں منگنی کو ہم ایک فطری چیز کی بجائے، ایک وعدے کی بجائے، جب ہم اس کو ایک فنکشن بنا لیتے ہیں، تو فطری طور پہ اس کے فوراً بعد بچی اور بچہ، اور بعض اگر والدین صاحب علم اور صاحب شعور نہیں ہیں تو ان کے والدین بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی آدھی شادی ہو گئی، اور پھر اسی فنکشن کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آپس میں گپ شپ شروع ہو جاتی ہے،
موبائل پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور گھنٹوں تک بچیاں اور بچے اس عمر کے اندر جو باتیں کرتے ہوں گے، وہ ایک غیرت مند باپ سوچ کر بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ساری قباحتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم منگنی کو ایک فنکشن بنا دیتے ہیں۔ جب اس کے اوپر بچی اور بچہ اتنا اہتمام دیکھتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ آدھی شادی تو ہماری ہو گئی۔ اور بعض جگہوں کے اوپر مغربی کلچر ہے، حیا باختہ گندی اور ننگی تہذیب، امریکہ اور یورپ کی اور برطانیہ کی انسانیت سے گری ہوئی اور حیوانی تہذیب، اس کا یہ کلچر ہے کہ کانفیڈنس کے نام پہ اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے نام پہ بعض بے حیا قسم کے والدین تو ان کو علیحدہ گھومنے پھرنے کی، پارکوں میں جانے کی، پکنک منانے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے دین میں نمبر 1 تو میں نے یہ واضح کیا کہ منگنی کے بغیر ڈائریکٹ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 میں نے یہ واضح کیا کہ منگنی کا صرف اتنا مطلب ہے کہ دونوں خاندانوں نے نکاح کا ارادہ کر کے اس کو فائنل کر دیا، بس اس کو فطری ماحول میں رہنا چاہیے۔ اور نمبر 3 کہ اس کو فائنل کرتے ہوئے وہ ایک نظر دیکھ سکتا ہے اپنی فیانسے کو، اپنی منگیتر، بس اس کی اجازت۔ اس کے علاوہ اس کو پھر ایک فنکشن بنا دینا اور آدھی شادی کی طرح بنا کے پھر آپس میں خفیہ رابطے شروع ہو جانا، اور کالز پہ اور فون پہ اور بعض بے حیا معاشروں میں گھومنا پھرنا، سیر و تفریح اور پکنک اور خلوت، یہ سب معاملات انتہا درجہ کی بے غیرتی اور حد درجہ کی بے حیائی اور بہت سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ حرام ہے، بلکہ اس کے ہماری دنیا کے اندر بھی نقصانات ہیں، اور آخرت تو پھر پکی برباد ہے۔ جو آخرت میں نقصان ہے وہ تو ہیں ہی۔ یہ جو لوگ شیطانی وسوسہ پھیلاتے ہیں کہ نہیں بچے ہیں، وہ آپس میں بات کریں گے تو ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ان میں کانفیڈنس آئے گا، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں کرنا تو ویسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے واضح حکموں کے خلاف ہے۔ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے ایمان والے مردوں سے کہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہر وقت ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول تو کہتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، غیر محرم سے بات کرتے ہوئے نرم لہجے کے اندر بھی بات نہ کرو۔ اب وہ اس کے لیے ابھی تک غیر محرم ہے، ایسے ہی جیسے کوئی بھی شخص غیر محرم ہے، کیونکہ نکاح تو نہیں ہوا۔ اللہ اور اللہ کے رسول تو کہتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة الا وكان ثالثهما الشیطان، جب بھی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کانفیڈنس ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوتا ہے، بے حیائی ڈیولپ ہوتی ہے، بدکاری ڈیولپ ہوتی ہے، بے حمیتی اور بے غیرتی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایسے ایک دوسرے کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ شادی سے پہلے جو جوڑے بھی گھومتے ہیں پھرتے ہیں، نفسیاتی طور پر یہ چیز طے شدہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے تصنع کے ماحول میں ہوتے ہیں، تکلف کے ماحول میں ہوتے ہیں، مصنوعی ماحول میں ہوتے ہیں، بہروپیے بنے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ریئل لائف تو بھی شروع ہی نہیں ہوئی۔ نہ اس نے اس کو کھانا پکا کے دینا ہے، نہ اس نے چولہے کے اوپر کام کرنا ہے، نہ اس نے گھر کے اندر جھاڑو پھیرنا ہے، تو سمجھے گا وہ خاک اس کو، اور وہ اس کو خاک سمجھے گی۔ بجائے کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے، وہ غلط خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں،
اور وہ کچھ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں جو وہ حقیقت میں نہیں ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں وہ خیالی ایک پورا خواب سجا لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا اور یہ ایسی ہوگی، اور جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو پہلے گھومے ہوتے ہیں اور جو پہلے پکنک بنائی ہوتی ہے وہی والی زندگی ہوتی ہے۔ پریکٹیکل لائف تو اس سے مختلف ہوتی ہے، اور وہ فلمی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بے برکتی بھی ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اس طرح کی منگنیاں تو بعض دفعہ نکاح سے پہلے ٹوٹ جاتی ہیں یا نکاح کے بعد ٹوٹ جاتی ہیں، نکاح کے بعد طلاقوں پہ منتج ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ نتیجہ نہ بھی ہو تو جب وہ ویسے ہی حرام ہے، وہ ہے ہی غیر محرم، میں اپنی بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خوف ہمیں کرنا چاہیے، اور والدین سے بھی کہنا چاہتا ہوں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کلچر اس حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے کہ بچیاں باقاعدہ ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں کہ تمہاری اپنی منگیتر سے کتنی دفعہ بات ہوتی ہے، کیا بات ہوتی ہے، کتنی دیر بات ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بچی کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی بات کی نہیں، تو نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم ضرور کرتی ہوگی۔ اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، اور اے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا فرض ہے ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں۔ اور یہ ساری قباحت ہوتی اس وقت ہے جب آپ منگنی کو ایک رسم بنا دیتے ہیں۔ فطری طور پہ منگنی کیا ہے؟ 2-4 لوگ گئے ہیں بچی کے والدین کے گھر، اور ان کے والدین نے ہاں کر دیا، بس وعدہ ہو گیا۔ یہ فطری ہے۔ جب ہم اس کو ایک رسم بناتے ہیں، ایک فنکشن بناتے ہیں، ایک تکلف بناتے ہیں، اس میں اسراف بھی ہوتا ہے، اس میں فضول خرچی بھی ہوتی ہے، اس میں مکس گیدرنگ بھی ہوتی ہے، اس میں تکلف بھی ہوتا ہے، اس میں تصنع بھی ہے، اس میں بناوٹ بھی ہے، اس میں اپنی نمائش بھی ہے، اور اس کے بعد بچی اور بچے کی یہ غلط ذہن بھی بنتا ہے کہ ہماری تو تقریباً شادی ہو گئی۔ اس لیے ان پہلوؤں پہ ہمیں بہت ہی زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے معاملات ابھی باقی ہیں، شادی سے پہلے، منگنی کے بعد، اور جو رسمیں یا جو قباحتیں ہوتی ہیں ان کی طرف انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کچھ توجہ دلائی جائے گی۔ یہ موضوعات سیکھنے کے ہیں، سکھانے کے ہیں، سمجھنے کے ہیں، سمجھانے کے ہیں، اور واقعتاً ہی میں تو کم از کم سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے، اور صحیح معنی میں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نیت یہ کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو اللہ تعالی صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں شریعت کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بھی آپ سے درخواست ہے، میری صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ہمارے شیخ آج اللہ کو پیارے ہوئے، فیصل آباد کے سفر میں ہم رہے، کوئی راستے کی تھکاوٹ، طبیعت بھی ناساز رہی، دعا کیجیے اللہ ہمارے شیخ کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور اپنے اس بھائی کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، اور سارے مریضوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس نکاح جیسے فریضے کو آسان بنانے کی توفیق دے، اور جو اس کے ساتھ جاہلانہ رسمیں اور ہندوانہ کلچر اور مغربی ثقافت اور پاؤں کی زنجیریں اور گلے کے طوق، اسراف، فضول خرچی، تصنع، بناوٹ اور تکلفات، جو اتنے سارے گناہ جڑے ہوئے ہیں، بے حیائی اور بے غیرتی اس پر مستضاد، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سب معاملات کو ختم کر دیں۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ جو یہاں نوجوان بچے بیٹھے ہیں، کم از کم یہ تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کریں، اور والدین بھی کر لیں، انہوں نے ظاہر فرض ادا کرنے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیاں سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ، اور یہاں سے اصل پھر اصلاح کا عمل شروع ہوگا نا۔ 1-2 لوگ ماڈل بنیں گے، خیر کے پہلو کی طرف آئیں گے، تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔